السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، عامر ضیاء صاحب اور رشید صافی صاحب۔ ناظرین، اس وقت ملک کی سیاست میں ایک ہی سوال میں سب کی دلچسپی نظر آ رہی ہے کہ آخر نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ اس پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مشاورت ہوئی ہے اور بقول خواجہ آصف کے دونوں نے 5 سینئر سیاستدانوں کے نام شارٹ لسٹ کر لیے ہیں اور اگلے ہفتے تک نگران وزیر اعظم کے حوالے سے فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ دبئی میں بھی نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان ایک طویل مشاورت ہوئی ہے، جس کے بعد نواز شریف صاحب وطن واپس تو نہیں آئے، البتہ لندن چلے گئے ہیں اور خبریں یہ بھی ہیں کہ وہ یورپ جانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں فیملی کے ہمراہ۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب سے جب پوچھا گیا نگران وزیر اعظم کے حوالے سے تو ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کوئی معاشی ماہر ہو، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ الیکشن اگر 10 سال بھی نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہمارا سوال آج بروقت انتخابات پر اور نگران سیٹ اپ پر ہوگا کہ کیا اس پر اتفاق رائے ہو سکا ہے یا نہیں۔ ایاز صاحب، سیاسی قوتوں کی انتخابات سے زیادہ نگران سیٹ اپ میں دلچسپی دکھائی دے رہی ہے، تو یہ نگران سیٹ اپ کہیں اپسیٹ کا باعث تو نہیں بن جائے گا؟ میرے خیال میں کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے۔ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نظام کیسے یہ چل رہا ہے۔ جو موجودہ نظام ہے، جس نے 15 مہینے میں 16 مہینے میں جو گل کھلائے ہیں اور عوام انہیں اشش کر کے دیکھ کے انہیں دعائیں دے رہی ہے ان کی قابلیت پر، ان کی صلاحیتوں پر، یہ ہیں آگے والے جن کو مورا نہیں رکھا جاتا، مورے۔ ان کے جو ممبران بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں، وہ انگوٹھا چھاپ کہتے ہیں نا، وہ آیا اور ٹھک انگوٹھا۔ جیسے حالیہ قانون سازی میں آپ دیکھ لیں، اتنی تو تیز کوئی فیکٹری میں، وہ ڈیری فارم کی وہ فیکٹری میں نہیں وہ تیزی سے جتنے یہاں پہ قانون بن رہے ہیں۔ اصل ان کے پیچھے کون ہے؟ ان کے پاس تو نہ کوئی فورس ہے، نہ پولیس فورس ہے، نہ کچھ ہے۔ کہاں سے یہ ساری ان کو طاقت کہاں سے مل رہی ہے؟ فیصلے وہاں ہونے ہیں، فیصلے وہاں ہو رہے ہیں۔ جو نگران وزیر اعظم ہوگا، جس کے لیے ساری قانون سازی یہ کی جا چکی ہے کہ ان کے پاس پاورز ہوں گے، آئین سے ہٹ کر، پہلا جو ٹریڈیشنز ہیں، روایات ہیں، ان سے ہٹ کر، کہ یہ جو 60 دن یا 90 دن کے لیے آئیں گے ان کو یہ ہوگا، انٹرنیشنل معاہدے کر سکیں گے، انویسٹمنٹ کر سکیں گے، فلانا فلانا۔ ویسے کوئی یہاں پہ کوئی نہیں رہا اور یہ کر رہے ہیں، قانون سازی ان کے لیے کر رہے ہیں، تو فیصلہ کہیں اور سے ہونا ہے۔ تو وہ جو فیصلہ وہاں پہ آئے گا، یہ جو سامنے انگوٹھا چھاپ بیٹھے ہیں، انہوں نے کوئی چون چرا کرنی ہے؟ ان کے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چھوٹے موٹے مفادات ہیں۔ منی لانڈرنگ کا فلانا کیس، کرپشن کا فلانا کیس، وہ عدالتوں سے جو ہے وہ ایسے تیزی سے، وہ آپ نے پہلے وہ فریز ایک سنا تھا نا، شہباز شریف سپیڈ، وہ اب یہاں پہ محسن نقوی سپیڈ ہو گئی ہے۔ تو اس سے بھی زیادہ سپیڈ کیسز ایسے غائب ہوئے ہیں کہ میرے خیال وہ FIA کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ ہم نے کون سے کیس میں، ان کے وہ ہو گئے ہیں، فیصلہ سازی اور ہو رہی ہے۔ اچھا، تو یہ مشاورت کر رہے ہیں صرف فارمیلٹی، ان کے کوئی تحفظات نہیں نگران وہ سیٹ اپ سارا پر؟ کچھ کریں گے، پر ایکچول ڈیسیجن کہاں سے آئے گا؟ جب چیف منسٹر پنجاب بن رہا تھا، کتنے نام آ رہے تھے، یہ فیصلہ پھر کہاں سے آیا؟ ایسے آیا وہ بالکل سرپرائز۔ آج ایسے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ پیدائشی انٹرم چیف منسٹر تھے، ان کو تو پیدا ہوتے ہی چیف منسٹر لگنا چاہیے تھا۔ ان کی صلاحیتیں اتنی نظر پر، فیصلہ وہ کہاں سے ہوا تھا؟ سارے فیصلے کہاں ہو رہے ہیں؟ یہ جو ہے اب زرعی انقلاب کہاں سے ہو رہا ہے؟ ایک جو ہمیں نوید سنائی جا رہی ہے اور ساری قوم انتظار میں ہے کہ وہ زرعی انقلاب آئے گا۔ یہ جو انویسٹمنٹ کاؤنسلیں بن رہی ہیں، کون بنا رہا ہے؟ سربراہ کون ہو رہا ہے؟ یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے ایسی ہے، مطلب حیران کرنے والی قانون سازی ہے، یہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ کوئی تھوڑی سی بھی رکاوٹ آپ کو نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں آئی ہے؟ پتہ ممبران کو بعد میں چلتا ہے، ٹھیک ہے، آنکھیں اپنی وہ صاف بعد میں کرتے ہیں، قانون پہلے آ جاتا ہے، پاس بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ پڑی ہوئی ہیں انٹرم پرائم منسٹر کے، جی وہ سیاسی جماعتیں کر لیں گے، یہ کر الیکشن لیں ایکٹ گے۔ میں آپ بات کر رہے ہیں، اس کی اس میں ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن سلمان صاحب، اختیار فیصلوں کا کس کے پاس ہے؟ نگران وزیر اعظم سینئر سیاستدانوں کے نام شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں، لیکن معاشی ماہر، ٹیکنوکریٹ، بیوروکریٹ کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ابھی جو بات کی گئی ہے وہ دراصل ہمارا بڑا سیاسی المیہ ہی یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ قانون سازی کہاں سے ہو رہی ہے،
کس کے کہنے پہ ہو رہی ہے، کیوں کر ہو رہی ہے. پہلے میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں، چونکہ اس پروگرام سے پہلے میری اپوزیشن لیڈر جو راجہ ریاض صاحب سے بات ہوئی، میں نے انہیں پوچھا کہ آپ نے 5 نام جو دیے ہیں ان میں پولیٹیشینز ہیں یا معاشی میں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی تک کوئی نام نہیں دیے اور 5 نام نہیں ہوں گے، میں نے 3 نام دینے ہیں، 3 نام کی روایت ہے. میرے خیال یہ چیز تو ایک کلیئر ہو. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جو مشاورت ہوئی نا اس میں 5 نام شارٹ لسٹ ہوئے ہیں. لیکن اصل میٹر جو کرے گا وہ کچھ بھی ہے، راجہ ریاض کچھ بھی ہے، ٹیکنیکلی تو وہ اپوزیشن لیڈر نے ہی نام دے دیے ہیں اور حکومت کے نام ہوں گے. آئے گا کون اور کیسے آتا ہے، یہ باتیں ساری درست کی گئی ہیں، لیکن اس المیہ سے ہم نکلیں گے کب؟ دیکھیں اس لیے کہ جب بااختیار حکومتیں ہوتی ہیں، یہ بااختیار پرائم منسٹر سمجھا جاتا ہے، جن کے پیچھے کہتے ہیں کہ جی 1 پیج تھا، وہ پرائم منسٹر بھی اتنا بے بس تھا کہ جب نکلا تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا اور مجھے بھی قانون سازی کے لیے ایجنسی سے سہارا لینا پڑتا تھا. تو آخر کب تک پاکستان اس دائروں کے سفر میں رہے گا؟ یہ ملک جمہوری اسٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا. اگر پاکستان کے اندر جمہوریت یا جمہوری عمل آگے کی طرف چل رہے ہیں تو سیاستدانوں کو اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے. اب بات یہ کہ وہ نگرانوں کا انتخاب کیسے ہوگا، دیکھیں ماضی کے اندر جیسے ہوا وہ بھی سب کو پتہ ہے، اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نئی پیدا شدہ صورتحال، آپ کا کویسچن بڑا ویلڈ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت انتخابات میں دلچسپی ظاہر نہیں کی جا رہی لیکن نگرانوں میں دلچسپی بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے. کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں IMF والا معاملہ، وہ جو لٹکتی تلوار تھی دیوالیہ بن کی، وہ تو ختم ہو گئی. اب معاشی سطح پہ کچھ اقدامات، کچھ معاملات آگے کی طرف بڑھنے شروع ہوئے. اگر زراعت میں پاکستانی فوج کا کوئی رول ہے تو وہ پاکستان کی فوج ہے، وہ پاکستان کے لیے کر رہی ہے، بھگتنا سب کو پڑتا ہے. کوئی ایک نہیں کہ جی اگر کوئی پاکستان پہ زد پڑے گی تو ہم اس سے بچ جائیں گے. تو میرا خیال ایک اجتماعی سوچ کو اگر برے کار لایا جا رہا ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن جب نگران حکومت کی بات کریں اس پہ تحفظات اور خدشات کیا ہیں؟ دیکھیں کوئی تحفظات اور خدشات نہیں ہیں. بات یہ کہ جس طرح کی صورتحال بن رہی ہے اور جس طرح معاملات کو آگے کی طرف چلانا ہے، لگتا یہ کہ یہ معاشی پس منظر کا حامل کوئی شخص ہوگا. اور جس طرح کے نام بھی اب تک آ رہے ہیں وہ زیادہ تر معاشی لوگ ہیں. بات یہ کہ آپ نے اگر سسٹم کو آگے چلانا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نگرانوں میں اتنا انٹرسٹ کیوں ہے، کہ الیکشن میں اتنا انٹرسٹ کیوں نہیں ہے. اس لیے کہ ابھی تک کیا وجہ ہے کہ آپ کی اسمبلیاں ٹوٹنی جا رہی ہیں، پاکستان کے اندر انتخابی فضا نہیں بن رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ میں نے اس لیے کہا ہے کہ کیا واقعتاً یہ جو نگران آ رہے ہیں یہ غیر جانبدار ہوں گے، یہ پاکستان کے اندر آئین کے تحت جو انتخابی عمل ہے یقینی بنا پائیں گے؟ اس حوالے سے کنفیوژن ہے. تو اس لیے پولیٹیکل فورسز سمجھتی ہیں کہ وہ ہمارا ہو، اور وہ ہمارا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جیسے پنجاب کے اندر اور پختونخوا کے اندر چل رہی ہے نا، اور وہ انہوں نے وہ جو آئینی شکل لے لی کہ جی اس میں یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ 3 ماہ کے آگے نہیں چل سکتی. اس کا مطلب معاشی صورتحال کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں کوئی پلاننگ ضرور ہے. البتہ گیند پاکستان کے پولیٹیشنز کی کورٹ میں ہے. کیا وہ واقعتاً انتخابات میں سنجیدہ ہیں اور انتخابات کی طرف پیش رفت ہو سکے گی، اور ان انتخابات کی بنیاد پر پاکستان کے اندر کوئی ایسی مضبوط اور مؤثر حکومت بن سکے گی جو پاکستان کو درپیش سلگتے مسائل کا حل کر سکے؟ ٹھیک ہے، ہم سوال اٹھایا کہ انتخابات کی جانب پیش رفت ہو سکے گی یا نہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے آگے جا کے. لیکن اس سے پہلے عامر ضیاء صاحب، کیا کوئی ٹرسٹ ایشوز ہیں سیاسی قیادتوں کے درمیان جو ابھی تک اتفاق رائے نہیں ہو پایا ہے، اور سینئر سیاستدانوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کا نام بھی سامنے آیا تھا، یہ کہاں سے آیا ہے اور کیسے مسترد ہوا؟ اچھا، دلچسپ بات یہ کہ ہم ان چیزوں پہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ جن پہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑا علامتی سی بات ہے. کوئی بھی آ جائے نگراں جو وزیر اعظم بن کر یا ان کی کابینہ میں جو بھی لوگ آ جائیں، وہ کراچی کی زبان میں ہم کہتے ہیں بچہ جمہورہ ہوگا. وہ جو بولے گا بتلائے گا، جدھر کہیں گے گھومنے کا وہ بیچارہ گھوم جائے گا. تو اس میں کوئی بھی شخص آئے، ABCD E بھی آ جائے تو فرق نہیں پڑنا. ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا الیکٹڈ وزیر اعظم ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ بے دست و پا ہوتا ہے، تو یہ تو نگراں ہوگا. تو میں اس بات میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ کون آ رہا ہے. اب اچھا ہاں، لیکن یہاں پہ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں جو آپ نے اس کی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کی، لوگوں میں اعتماد کی کمی ہے. تو جہاں پہ یہ خدشہ ہے کہ جی کہیں ایسا تو نہیں کہ انتخابات 60 یا 90 روز میں نہ ہوں بلکہ اس سے آگے چلے جائیں،
تو ہر سیاسی جماعت یہ چاہتی کہ ان کے بھروسے کا آدمی آئے، اور ہماری سیاست کو، ہماری معیشت کو اور ہمارے ملک کو اپنا بندے کیا جو ہوتا ہے نا کہ اپنا بندہ ہے اس پوزیشن کے اوپر، اس فنومینا نے بہت نقصان پہنچایا ہے. تو اپنا بندے کی پھر تناظر میں دیکھیں تو ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کو ان کی جو خوبی ہے یا ان کی خامی ہے، ٹریجک فلا جو ہے ان کا یہ ہے کہ جی ان کو اپنے خاندان اور اپنے عزیزوں سے آگے کوئی نظر نہیں آتا. ان کی آپ دیکھیں کہ جو بھی کلیدی عہدے ہوتے ہیں وہ بھائی، بھتیجے، بھانجے، سمجھی، بیٹی کو ماشاءاللہ تیار کر رہے ہیں تو وہاں تک ہوتے. تو ظاہر ہے اس تناظر میں دیکھیں تو اسحاق ڈار ان کی ایک پسند سمجھ میں ہمیں آتی ہے. اچھا یہ اور بات ہے کہ اسحاق ڈار کے متعلق جو ہے جو ہمارے ماہر معیشت ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ڈار ڈیزاسٹر نے تو بڑا اس ملک کو نقصان پہنچایا. 2013 میں جب وہ بنے وزیر خزانہ تو پاکستان کو ایک آل ٹائم کہتے ہیں نا ہائی بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس دے کے گئے. اب وزیر خزانہ بنے تو جو مفتاح اسماعیل نے 7th اور 8th ریویو کمپلیٹ کر لیا تھا، ان سے جو ہے 9th ریویو کمپلیٹ ہو کے نہیں دیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ IMF کی شرائط پہ عمل نہیں کر رہے تھے یہ. اور ان کو جو ایک ذہن میں کہیں پہ تھا کہ جی میں بڑا تجربہ کار ہوں اور IMF سے ڈیل مجھے کرنا آتا ہے، اور وہ اس تناظر میں بات کر رہے تھے جب امریکہ فوجیں جو تھیں وہ افغانستان میں ہوتی تھیں. تو اس زمانے میں آپ یاد کریں کہ پاکستان کی اسی حکومت، یہ نون لیگ کی حکومت کو 12-13 مرتبہ ویور ملا تھا. شرائط پوری نہیں کی تھی لیکن پھر بھی ویور مل جایا کرتا. تو اس کی وجہ تھی جیو پولیٹکس. آج جب میرٹ پہ وہ نیگوشیٹ کرنے گئے تو پتہ چلا انہوں نے برتن ہی توڑ دیا. ان کو مطلب ہے اتنا زیادہ انہوں نے جو لب و لہجہ استعمال کیے بعد میں مایوس ہو کے IMF کے خلاف، وہ سب کو نظر آیا. پھر پاکستان کے آرمی چیف، خود لوگ کہتے ہیں نا کہ آرمی چیف نے اس کام میں رول اپنا ادا کیا، وزیر اعظم نے کیا. تو پتہ چلا جو کام آپ کا وزیر خزانہ اور سینٹرل بینک کا گورنر کسی زمانے میں کرتا تھا، اب اس کے لیے آپ کی ٹاپ قیادت کو آنا پڑ رہا ہے. تو ان کا جو ایک میرے خیال میں جو نام ہے، اور یقیناً نون لیگ کے لوگوں کے لیے بڑا عزیز ہوگا نام، بڑا محترم ہے وہ نام، لیکن جو ایک عام تاثر جاتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں. اچھا لیکن عامر ضیاء صاحب یہ ہوا کیا؟ نون لیگ تو اس کی تردید کر رہی ہے اور بڑے کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے تو یہ نام نہیں آیا تھا. پھر کیا مقصد تھا اس نام کو سامنے لانے کا؟ اگر خبر لیک ہوئی ہے تو اس سے کیا مقصد حاصل کیا انہوں نے؟ دیکھیں ٹیسٹ بیلونز چھوڑے جاتے ہیں بعض اوقات، آپ ایک بڑا سنجیدگی کے ساتھ نام دیتے ہیں اور کوئی اور نام آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں اس بات کا بھی. لیکن میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ پھر خواجہ آصف کو جس طرح سے انہوں نے شوٹ ڈاؤن کیا اس چیز کو، اور کم از کم 2 انٹرویوز دیے ہیں ڈار صاحب نے اس دوران میں، جس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی میں رن میں نہیں ہوں. انہوں نے کہا جی مجھے جو مطلب ہے کہ آپ ذمہ داری دیں گے میں لے لوں گا، میں وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ قربانی جائز ہو نہ ہو، چاہے اس قربانی کی ضرورت ہو نہ ہو، لیکن ڈار صاحب جو ہیں قربانی دینے کو تیار ہیں. تو یہ والی بات جو اس کے اوپر لوگ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں. اور پھر یہ جو خدشہ ہے نا لوگوں کا، جو بالکل ہمارے دوست دونوں صحیح کہہ رہے تھے سینئرز، کہ ابھی تک ملک میں انتخابی فضا نہیں بن رہی ہے لوگوں کو. اچھا دوسری بات یہ کہ لگ یہ رہا ہے کہ جی انتخابی فضا اس لیے نہیں بن رہی کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جی جو ڈائی ہیز بین کاسٹ، دا رائٹنگ از ویری مچ آن دا وال. سب کو پتہ ہے کہ جی کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں، کوئی نئی بات نہیں ہونے جا رہی. ایک زمانے میں اگر آپ مجھے 1 منٹ اور دیں کہ لوگ جب الیکشن میں جایا کرتے تھے نا تو ایک ہمارے یہاں علامتی طور پہ صحیح لوگ کہتے تھے کہ جی مینیفیسٹو کیا ہوگا، پارٹی پروگرام کیا ہوگا، نظریہ کیا ہوگا، لڑنے والے کا، سیاستدان کا کردار کیا ہوگا. آج یہ تمام چیزیں علامتی طور پہ بھی ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ان کی حیثیت ہی نہیں ہے. اب تو مطلب مینیفیسٹو کچھ بھی ہو، چیزیں جو ہیں وہ پہلے سنٹریک کے اوپر جو ہیں وہ طے ہونا ہے. اور لوگ ذرا سا اور بات کرتے ہیں کہ جی فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. فیصلے اس لیے کہیں اور ہو رہے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں نے بار بار جب بھی ان کو اسپیس ملی انہوں نے اپنا مطلب ہے وہ کام کر کے ہی نہیں دیا. ان سے جو اسپیس ہوتی تھی اس کا بھی غلط استعمال کیا. تو ظاہر ہے کہ جب قدرت جو ہے وہ پھر ویکیوم کو برداشت نہیں کرتی ہے، جب آپ اتنی نالائقی دکھائیں گے، اتنی کرپشن دکھائیں گے، اس طرح سے کریں گے، بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی جمہوریت تو ان کو فیصلے کرنے چاہیے. لیکن اگر آپ اجازت دے دیتے ہیں فیصلے کرنے کی تو پتہ چلے گا سمدھی آ جائے گا، بھائی آ جائے گا، بھتیجا آ جائے گا، تو لوگ ڈر جاتے ہیں. پھر آج کوئی بھی اس وقت سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک قومی سیاسی جماعت نہیں ہے. ہماری یہاں ریجنل پروونشل جماعتیں اگلا الیکشن لڑ رہی ہیں. کوئی جماعت کراچی تک خیبر نہیں ہے، کوئی لیڈر جو ہے وہ سب کا لیڈر نہیں ہے. ہر زبان بولنے والے کا، ہر فرقے کا، جو میرے خیال میں ایک آدھ جو ہمارے یہاں مطلب ہے یہ کوالٹی جاتی تھی پی ٹی آئی کو، اس کو تو توڑ پھوڑ دیا گیا ہے. ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے پاس یہ اعزاز ہوا کرتا تھا. نون لیگ کو ہمیشہ سے میں کہتا ہوں سینٹرل پنجاب کی جماعت ہے، پنجاب میں ہزارہ بیلٹ میں ہے، سندھ میں ان کی کوئی سیٹ نہ آپ کو نظر نہیں آتی ہے، بلوچستان میں نظر نہیں آتی. تو کوئی آپ کو نیشنل پارٹی کی بھی ضرورت ہے جو نہیں ہے اس وقت بدقسمتی سے. جی ٹھیک ہے، تو ہمیں نیشنل پارٹی کی بھی ضرورت ہے، اس پر بھی ہم ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. لیکن اس سے پہلے صافی صاحب
نواز شریف صاحب کا انتظار ہو رہا تھا کہ وہ دبئی میں ایک طویل انہوں نے مشاورت کی ہے نگران سیٹ اپ پر، اس کے بعد وہ واپس لنڈن چلے گئے، یہاں پاکستان میں ان کی راہیں تکی جا رہی تھی، کیا وجہ ہے وہ ملک واپس کیوں نہیں آ رہے؟ اور نگران سیٹ اپ پر کوئی اتفاق رائے ہوا ہے یا نہیں ہوا دبئی میں؟ دیکھیے، نواز شریف کے حوالے سے تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کل بتا دیا ہے کہ ایک ان کی آمد کا فیصلہ حکومت نے یا انتظامیہ نے نہیں کرنا، وہ ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں باہر ہے، اور جس طرح مریم نواز عدالت سے بری ہو کے پاکستان میں موجود ہے، تو اسی طرح نواز شریف صاحب بھی عنقریب مسلم لیگ نون کا یہ خیال ہے کہ عدالتوں سے بری ہو جائیں گے۔ ان کی نگاہ میں ایک سابق چیف جسٹس وہ بھی باعث تھے، اور جو فیصلے دینے والا جج جو تھے انہوں نے بھی اعتراف جرم باقاعدہ کر دیا ہے نواز شریف کے حوالے سے، تو اس لیے وہ شاید عدالتوں کا انتظار کر رہے ہیں، مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب وہ نواز شریف صاحب بہتر جانتے ہوں گے کہ کب وہ پاکستان تشریف لاتے ہیں، لیکن جو آپ نے باقی پینلسٹ کے سامنے جو سوال رکھا تھا کہ کیئر ٹیکرز کے حوالے سے اتنے کنسرن یا اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے، تو یہ اس کی وجوہات جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طرح جو آپ آگے جا کے شاید اس پہ آپ بات کریں گے، الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی، پھر اسحاق ڈار صاحب کا جو نام سامنے آیا، تو مجھے اتفاق رائے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کے بارے میں اطلاعات ہے کہ انہوں نے ملاقاتیں کی ہے، لیکن کسی ایک نام پہ حتمی طور پر ان کا اتفاق رائے ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ جو کرنے والے آئینی کردار جن لوگوں کا ہے، جن لوگوں نے نگران حکومت یا نگران وزیر اعظم کا چناؤ کرنا ہے، وہ بالکل غیر متعلقہ ہو چکے ہیں، یعنی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر سلمان صاحب کی جس سے آج بات ہوئی ہے، وہ تقریباً غیر متعلقہ ہے۔ اس وقت فیصلہ جنہوں نے کرنا ہے وہ نواز شریف صاحب ہے، آصف علی زرداری صاحب ہے اور مقتدرہ ہے۔ صافی صاحب، ڈیڈ لاک کہاں پر ہے؟ اس بیچ ڈیڈ لاک کس بات پر ہے؟ میری نظر میں تو جس مقتدرہ جس کو چاہیں گی، شاید انہی کا جو سیاسی لیڈرشپ کی طرف سے جو نام پیش کیے جا رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ جن کو لانا چاہ رہا ہے شاید اس پہ اپوزیشن جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اتفاق نہیں ہے، لیکن ہوگا وہی جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، اور میری نظر میں راجہ ریاض صاحب انہی پینل کو سپورٹ کریں گے جو پنڈی سے جن کو آشیرواد حاصل ہوگا، اور زرداری صاحب کی بات شاید نہ مانی جائے، لیکن اگر ایسا کیا گیا تو زرداری صاحب کو ہلکا لیا گیا اور اس معاملے سے ان کو باہر کیا گیا، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی شاید ہوگی، اور آنے والے وقتوں میں اس کا جو ہے سیاسی جماعتوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ دو تھیوریز جو ہے، ایک تھیوری یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ راجہ ریاض کے ذریعے اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو نگران وزیر اعظم بنا سکتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی مقتدرہ کے ساتھ مل کے اپنا پسندیدہ کوئی امیدوار جو ہے اس کو نگران وزیر اعظم بنا سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی دونوں صورتوں میں اگر پیپلز پارٹی کو باہر رکھا جاتا ہے اور ماضی کی طرح تو صاحب اسحاق ڈار صاحب کا نام دوبارہ آ سکتا ہے سامنے؟ یہ ممکن ہے اگر ایسا ہے، لیکن جس طرح عامر ضیاء صاحب نے کہا کہ بعض اوقات کرنا ایک ہوتا ہے سیاسی جماعتوں نے، اور پلجڑی کسی اور طرح سے کے بارے میں چوڑی جاتی ہے، تو یہ ممکنات اور امکانات کی باتیں ہیں، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے اگر وہ نہیں بھی ہوں گے، اگر نواز شریف صاحب اور مقتدرہ کی آشیرواد سے کوئی نگران حکومت بنے گی، تو اگر اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم نہیں بھی ہوں گے نگران، تو تب بھی انہی کی چلے گی، اور جو اہم فیصلے ہوں گے جس طریقے سے نگران وزیر اعظم کو بااختیار بنایا گیا ہے، بین الاقوامی اور مقامی معاہدوں کو آگے بڑھانے کے مالی اختیارات جس طرح ان کو دیے گئے، تو یہ کوئی میرے خیال میں یوں ہی نہیں کیا گیا ہے۔ جو اتنی بڑی قانون سازی ہوئی ہے اور اتنی بڑی جو ایک پیش رفت ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے، اور مجھے تو نہیں لگ رہا کہ 60 دنوں میں
یا 90 دنوں میں انتخابات ہو. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ لگ رہا ہے, کیا لگ رہا ہے؟ اس پر ہم نے بات کرنی ہے بریک کے بعد, لیکن اس سے پہلے انتخابات جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو انتخابات بر وقت ہوتے دکھائی نہیں دے رہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایاز صاحب کیا وجہ ہے ملک میں انتخابی فضا کیوں نہیں بن رہی؟ سلمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں, عامر ضیاء صاحب بھی کہہ رہے ہیں, صافی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے؟ عجیب بات ہے یار, کمرے میں ہاتھی ایک کھڑا ہے, اسے دیکھنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. اس ہاتھی کی وجہ سے ساری یہ چیزیں ہیں. پہلے نگران سیکنڈری ثانوی چیز ہے. پہلے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جو آپ نے فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے ہیں اس میں ایک فریق کو رہنے دینا اکھاڑے میں یا پہلے ناک آؤٹ کرنا ہے. سب سے بڑا اسٹریٹجک ڈیسیژن فیصلہ کرنے والوں نے یہ لینا ہے, اور ناک آؤٹ کرنا ہے. آپ نے رکھنا اکھاڑے میں, اس کے خطرات ہیں, اس کے ڈینجرز ہیں. آپ رکھیں گے تو آپ کا دل کا جو وہ خوف ہے وسوسے وہ جائیں گے نہیں. نہ نون لیگ کے جائیں گے, پی ٹی آئی کے یہاں پہ اتنا عمل دخل نہیں ہے, ان کا اپنا ایک ہے, وہ بیلی ویک ریجن ان کا جو ہے وہ سندھ کا ہے, پیپلز پارٹی کا, پیپلز پارٹی کا وہاں ہے. مسئلہ تو یہاں پہ ہوگا. اور آپ نے رکھیں مصیبت, باہر کریں, اس کا طریقہ کیا ہے, وہ جو کیا کہتے ہیں بیلنس آف فورسز کیا ہے, جو ریل جو ہے طاقت وہ کس کے پاس ہے, اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. الیکشن کے فیصلے انہوں نے کرنے ہیں, رسک کا کیلکولیٹ کرنا انہوں نے کرنا ہے. سب سے زیادہ سٹیک ان کا ہے. یہ جو 15 مہینے میں سارا کچھ بوجھ اٹھانا پڑا ہے, جو کچھ سوشل میڈیا میں یہ وہ کس کو کرنا پڑا ہے, یہ تو وہاں پہ جا کے وہ کیلکولیٹ. اب اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا, مقدمات بہت سے ہیں, کہیں جا کے اس پہ وہ پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے. تو یہ سب سے بڑا کوشچن وہ ہے, یہ وہ جب آپ نے طے کر لیا کہ ہم نے الیکشن اس انداز سے کرنا ہے, رکھنا ہے, وہ رسک مور لینی ہے, یا ہم نے ناک آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ چاہے ایڈیشنل سیشن جج فلانے ہوں یا فلانے ہوں, تو اس کے بعد یہ ہوگا. اس کے بعد وہ نگران وزیر جو پرائم منسٹر ہے وہ آ جائے گا. دیٹ از ناٹ دا مین کوشچن. ٹھیک ہے, مین کوشچن یہ ہے, آپ نے الیکشن فری اینڈ فیئر تو آپ نے کرانے ہیں, کتنے فری اینڈ فیئر کرانے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ تو آپ نے دینی ہے, لیول پلینگ فیلڈ تو آپ دے رہے ہیں, کتنی لیول پلینگ فیلڈ آپ نے دینی ہے. بلڈوزر آپ نے چلانا ہے, کس انداز سے چلانا ہے. تو یہ آپ پہلے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ان کا کیا کرنا ہے, پھر ہم نے حلقوں کا اہتمام کیسے کرنا ہے. ہم سارے جو حلقے ہیں اس میں جن کا نام ہم نہیں سننا چاہتے ان کو ہم کھڑا ہونے دیں گے. جو ہمارے فری اینڈ فیئر الیکشن کمشنر ہے راجہ صاحب, وہ کتنا فری اینڈ فیئر کرے. یہ ساری کڑیاں جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں, اوپر سے وہاں سے وہ ڈسیجن ہے. یہ صاحب ظاہر بات ہے, میں کوئی اچھمبے کی بات تو کر نہیں رہا. بچہ یہ جانتا ہے, تھنک ٹینک نہ جانے یا تھنک ٹینک لب پہ نہ لے کر آئے تو اور بات ہے. بچہ یہ حقیقتیں جانتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں پہلے بہت سے سوالات ہیں, پہلے ان کا جواب سامنے آئے گا, پھر نگران سیٹ اپ پر بات ہوگی. لیکن ہم نے سنا وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم جمہوری لوگ ہیں اور بر وقت انتخابات چاہتے ہیں. یہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے بر وقت انتخابات کروانے میں؟ دیکھیں, یہ سوال تو بڑا ویلڈ اٹھایا گیا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن, اور کس کو اکھاڑے میں آنے کی اجازت ملے گی اور کس کو نہیں ملے گی. اچھا ہوتا کہ یہ تھنک ٹینک کا آج سے 4 سال پہلے کا پروگرام اٹھا کے دیکھتے. 2018 پورے پاکستان کو پتا تھا کہ کتنا فیئر تھا اور کتنا فری تھا. ہاں, ایک فرق ضرور ہے. فرق یہ ہے کہ اس وقت کے پرائم منسٹر کو کس طرح گھسیٹا گیا کورٹ میں اور کس طرح نااہل کیا گیا. وہ سارے جتنے کردار ہیں, بھیانک کردار ہیں, وہ کھل کے سامنے آ گئے. میں بھیانک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی معیشت کے ساتھ کھیلا گیا. مجھے نہیں غرض کسی پارٹی کے ساتھ, نہ میں کسی کے ساتھ فریق ہوں. پاکستان آگے کی طرف جا رہا تھا. پاکستان 24ویں بڑی معیشت تھا. پاکستان کے ڈالر کی قیمت, روپے کی قیمت سٹیبل تھی. پیٹرول اس سے آدھی قیمت میں مل رہا تھا. بجلی کی پیداوار پوری تھی. سی پیک اپنی اسپرٹ کے مطابق اس پہ کام چل رہا تھا.
اور یہ سی پیک کی لڑائی تھی. کون تھا پیچھے, اس میں اب کوئی دو رہا نہیں. اب بھی اب دیکھ, اور اس وقت کا سہولت کار کون تھا؟ وہ جو آج کا توشہ خانہ کا سب سے بڑا ملزم ہے. لیکن جس شخص کو اس وقت نااہل کیا گیا وہ آج مدعی نہیں ہے ان کے خلاف کسی مقدمے میں, ریاست مدعی ہے. فیئر اینڈ فری الیکشن 170 میں ہوئے تھے. کیا ہوا تھا اس میں؟ بڑی معذرت کے ساتھ, بڑی پارٹی تو سب کو پتہ ہے کون ہے, وہ 150 والی پارٹی تھی. 87 والی پارٹی کو اس لیے کہ مسئلہ اس وقت بھی ایک ایکسٹینشن کا تھا, اس لیے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جاتی تو, لیکن ملک ٹوٹ گیا. آج کی صورتحال میں جو آپ نے کویسچن کیا کہ جی کیا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز, یہ پرانی فلم ہے نئے پرنٹ کے ساتھ, جسے ہم اپنے ناظرین کو یہ نہیں بتا پاتے کہ ہم اس طرح کے تجزیہ کار ہیں کہ ہم ماضی قریب سے دیکھیں. ہمیں بتانا چاہیے اس ملک میں جمہوریت تب سٹیبل ہوگی جب فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے. حالت ہماری یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ کا عالم یہ ہے کہ سب معیشت کو رو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج ایک سیمینار ہوا ہے امریکہ میں, کون لوگ ہیں وہ؟ شرم آنی چاہیے, ڈوب مرنا چاہیے. پاکستان کا کھاتے رہے, پاکستان میں پلتے رہے, پاکستان سے پڑھتے رہے, اور وہاں جا کے کہہ رہے ہیں امریکنز کو مخاطب کر کے انہوں نے پاکستان کو 3 ارب ڈالر آپ نے کیوں دیا؟ یہ ہے مائنڈ سیٹ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا. اور اس میں ہمارے ایک جرنلسٹ دوست بھی ہیں, میں انہیں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کس ایجنڈے پہ ہیں. کروڑ روپیہ انہوں نے ماضی کی حکومت میں سے سمیٹا, اور آج جا کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو پیسے کیوں دی جا رہے ہیں. دیکھیں اگر پاکستان نے واقعتاً آگے کی طرف جانا ہے تو یہ سیاستدان آپس میں سنجیدگی اختیار کرے نا, کہ ایک صاحب بیچ میں کہتے ہیں کہ میں آرمی چیف سے تو بات کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کیا اوپر سے اترے ہوئے ہیں؟ آپ انسان نہیں ہیں کہ آپ نے سیاست کرنی ہے, سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس ملک کے اندر مؤثر اور مضبوط حکومت تب ہوگی جب آپ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں گے, اپنی لائنز ڈرا کریں گے. یہ جو قانون سازی کا عمل میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ بھی کل کی باتیں ہیں نا, کہ مجھے تو قانون سازی بھی وہ کروا کے دیتے تھے اور میں بڑا بے بس تھا, میں بے اختیارہ تھا. میرا خیال ایسی سیاست کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. اس طرح سیاست نہیں چلے گی. الیکشن آپ کروا لیں, الیکشن کروانے کے بعد مجھے تو نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر کوئی استحکام ہے. اچھا, لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہوا کہ آج کی بات تو ہم نے کرنی نہیں. حضور ہم نے آپ کی باتیں دہرا دی ہے, ساری آپ کی باتیں دہرا دی, آپ کسی جگہ کھڑے تو ہو نا. سوال تو یہی ہے نا کہ بر وقت انتخابات ہونی ہے یا نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے عامر ضیاء صاحب, آپ نے بھی کہا کہ فضا قائم ہوتی ہمیں نظر نہیں آ رہی, انتخابات میں تاخیر کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں کہتے ہیں ذبح پہلے کرتے ہیں اس کے بعد پھر کوئی جواز تلاش کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں 100 بہانے ہو سکتے ہیں. آپ نے کیا کر لیا ہے پنجاب میں اور کے پی میں, آئین کے مطابق انتخابات نہیں ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہو سکا. تو یہاں پر بھی لیکن ظاہر ہے کوئی تعدیل تلاش کی جائے گی. ایک بالکل امکان ہے, میں اگر ہم بات کریں امکانات کی بات کریں, کیونکہ اس ملک میں نیا سینسس ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ شوشہ چھوڑ دے کہ جی نئے سینسس کے مطابق ہو, اور جو ہماری پاورز دیٹ بھی ہیں وہ کہیں ٹھیک ہے جی یہ ایک بڑا اچھا ہمارے سامنے ہمارے پاس ایک وہ آ گیا ہے, ایکسکیوز آ گیا ہے, اور نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. ظاہر اس ایکسائز میں 4-5 ماہ لگتے ہیں, کم از کم اتنے لگتے ہیں, تو خود بخود جو ہے آپ دیکھیے گا کہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی. اچھا اب یہ مجھے نہیں پتہ ہے کہ کتنا کانسٹیٹیوشنل ہوگا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن تو ہمارا بہت ہی واضح ہے کہ جی 60 سے 90 روز میں انتخابات ہونے, لیکن یہ تو بالکل واضح اس وقت بھی تھا جب پنجاب کے انتخابات ہونے تھے اور کے پی کے ہونے تھے 90 روز میں, نہیں ہوئے. اور اس کے باوجود ماشاءاللہ پاکستان چل رہا ہے, ترقی کر رہا ہے, یہاں پہ اچھے فیصلے ہو رہے ہیں, ملک کی معیشت بھی مستحکم ہو رہی ہے, جمہوریت بھی ہماری مضبوط ہو رہی ہے. تو فرق پڑتا نہیں ہے اس چیز سے. تو لیکن ظاہر ہے پہلی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ انتخابات 60 سے 90 روز میں ہوں. اس میں ظاہر ہے کہ جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جناب ملک میں انتخابات ہوں گے تو ٹرانسفر آف پاور ہوگی, اور آپ زیادہ اچھے مینڈیٹ کے ساتھ ہی, جو بھی جماعت آتی ہے وہ اس مینڈیٹ کے ساتھ ہے. خدشہ لیکن ایک بہت بڑا ہے, وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی تک یقین نہیں ہو رہا کہ جو بیلٹ پہ اگر بلہ ہے تو کیا وہ گراؤنڈ پر بھی ہوگا یا نہیں ہوگا, اور کس حد تک ہوگا, اور اس کو کتنا توڑنا پھوڑنا ضروری ہے مزید, کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ جناب کہیں پر ان کا سویل نہ ہو جائے, کہ وہاں پر لوگ جو ہیں بہت زیادہ ان کے حق میں ووٹ نہ ڈال دیں. اچھا لیکن جو مجھے اگر آپ تجزیہ اس طرح کریں ڈسپیشنیٹ ہو کر, تو ہماری یہ کیونکہ کانسٹیٹوئنسی بیس پولیٹکس ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ رولر ایریاز میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر صرف ہم پی ٹی آئی ایک لیول کے اوپر اس کے ٹاپ کے رہنما چھوڑ کے گئے ہیں, پھر ان کے فیسیلیٹیٹر جو سیکنڈ ٹیئر ہوتی ہے, جو انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, جلسہ کرانا ہے, الیکشن ڈے کو مینیج کرنا ہے, وہ لوگ بھی نہیں ہیں, ان کے کارکن دہمے ہوئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان سے مطلب ہے کہ اتنا بڑی تعداد میں نکال سکیں گے, موبلائز کر سکیں گے. شہری علاقوں میں غالباً کوئی تھوڑا بہت ان کا امپیکٹ ہو, لیکن
اس میں بھی صرف پنجاب کے اندر ہوگا، سندھ میں مجھے اس طرح سے نظر نہیں آتا، گو کہ ان کی ایک گڈ ول ہے اربن ایریاز کے اندر بھی. تو ابھی یہ یقین نہیں ہوا کہ جناب کس حد تک پی ٹی آئی کمزور ہو گئی ہے. بالکل کمزور تو ہو گئی ہے، وہ نظر آ رہا ہے، لیکن کیا مزید کمزور کرنا ہے، یہاں پر چھوڑ دینا چاہیے اس کو. تو یہ بھی میرے خیال میں جب فیصلہ کریں گے انتخابات کا کہ کب ہونے ہیں، یہ بھی فیصلہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کے مستقبل کے حوالے سے بھی کہ وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، جو 3 مہینے میں غالباً مشکل ہوتا ہے لیگل پروسیس کو مکمل کرنا، لیکن نگراں حکومت کے زیر نگرانی جو ہے ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. بالکل یہ چیز ہے. اس کے بعد کیا رد عمل ہوگا، تو بہت سارے ویریبلز ہیں جس کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا. جناب ٹھیک ہے، تو صافی صاحب آپ نے بھی کہا، بلکہ آپ بارہا کہہ چکے ہیں کہ آپ کو انتخابات بر وقت ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. انتخابات میں تاخیر کا فائدہ کیا ہوگا سیاسی قوتوں کو؟ دیکھیں، اس تاخیر میں تو فائدہ کسی کا نہیں ہے، نہ پارلیمانی نظام کا ہے، نہ سیاسی جماعتوں کا ہے، نہ عوام کا ہے. جو مقتدر قوتیں ہیں جو اس وقت اقتدار میں ہے اور اس وقت جن کے ہاتھوں میں باغ ڈور ہے ہماری جو اقتدار کی، انہی لوگوں کو فائدہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر بہت زیادہ پرولانگ کریں گے، دیکھیں ایک تو یہ کیئر ٹیکر کا ڈرامہ جو پاکستان میں ہر سال اور ہر صوبوں میں بھی ہوتا ہے، اور جب ہم انتخابات میں جاتے ہیں تو مرکز میں بھی یہ ڈرامہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. دنیا کے کئی ممالکوں کی مثال موجود ہے جہاں پہ کیئر ٹیکر ہوتے ہی نہیں ہیں. وہی جو موجود حکومت ہوتی ہے محدود اختیارات کے ساتھ جاتی ہے، انتخابات کا انعقاد ہوتا ہے اور نئی مینڈیٹ لینے والی جو جماعتیں ہوتی ہے یا جو افراد ہوتے ہیں ان کو اقتدار منتقل ہو جاتا ہے. میرے خیال میں تو کیئر ٹیکر کا اگر اتنی قانون سازی کی اس طرح نیلامی ہو رہی ہے اور کل عام جو اتنے بڑے انداز سے قانون سازی ہو رہی ہے، تو اگر لگے ہاتھوں یہ بھی کر دیا جاتا کہ 2 مہینوں کے اندر انتخابات ہونے چاہیے اور اس حوالے سے بھی کیئر ٹیکر کا کردار ہی سرے سے ختم کیا جاتا، تو شاید کچھ ابہام کم ہو جاتا. لیکن جب آپ کیئر ٹیکر کو بااختیار بنا رہے ہیں، جب نواز شریف صاحب ایاز صاحب کو برا لگے گا، لیکن یہ ایک فیکٹر ہے. ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم ہے اور اس وقت بھی اقتدار کی کئی جو ایک گردشیں ہیں ان کے ارد گرد وہ چیزیں گھوم رہی ہیں. جب تک نواز شریف صاحب واپس پاکستان نہیں آتے، جب تک آپ دہشت گردی کو جس طرح خیبر ایجنسی میں جو کچھ ہو رہا ہے، وزیرستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ جب تک دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کریں گے، جب مردم شماری صافی صاحب برا کیا لگے گا، سر آ جائیں گے، ابھی آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ تمام فیکٹر ہے. جب تک یہ ماحول نہیں بنے گا، اب مجھے چلے لاہور کے سطح تک آپ ہی بتا دیجیے گا، سلمان صاحب بتا دے، ایاز صاحب بتا دے کہ لاہور کے سطح پہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کون ہو سکتے ہیں. مجھے تو خیبر پختونخوا کے بارے میں جو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں، پرویز خٹک نے جو پارٹی بنائی ہے وہاں پہ بھی امیدواروں کا بھی ہمیں نہیں پتہ کہ کس حلقے کا کون امیدوار ہوگا. اور آپ کے اصولاً جو ہے 60 دن یا 90 دن یا 100 دن بعد جو ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تو جب آپ کی کوئی فضائی نہیں بن پا رہی ہے اور آپ کی پوری توجہ ہی کیئر ٹیکرنگ پہ ہے، عبوری حکومتوں پہ اور نگران حکومتوں پہ ہے، تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم انتخابات میں جا سکتے ہیں؟ فضا بنتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی. اگر پھر بھی انتخابات بر وقت ہوئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کرم ہی ہوگا، کوئی انعام ہی ہوگا. لیکن حل یہی ہے کہ انتخابات جو ہے وہ بر وقت ہو. کیئر ٹیکر جو ہے اگر بر وقت حکومت جاتی ہے تو 60 دن، اور اگر قبل از وقت حکومت جاتی ہے تو پھر 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. اس کے علاوہ پاکستان کے پارلیمانی نظام کو مضبوط کرنے کا دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں حل انتخابات ہی ہیں، لیکن آپ کو بر وقت ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی. نگران حکومتوں کے اختیارات میں کچھ اضافہ کیا گیا ہے. اس پر نہ صرف اپوزیشن بلکہ اتحادیوں کو بھی بہت سے اعتراضات تھے. حکومت نے پھر اتحادیوں کو جیسے تیسے کر کے منا لیا اور کثرت رائے سے بل منظور ہو چکا ہے. کیوں ضرورت پیش آئی اختیارات میں اضافہ کرنے کی؟ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन एक्ट में शामिल चेक 230 में तरमीम के जरिए निगरान हुकूमत को रोज़मर्रा के साथ हंगामी नौयत के इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। कोई नया मुआहदा तो ये नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो मुआहदे पहले से हो चुके हैं उनको आगे बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन इस पर बड़े एतराज़ात सामने आए। पहले तो अपोजिशन की जानिब से पीपल्स पार्टी के रज़ा रबानी ने भी इस पर एतराज़ उठाया। इत्तेहादियों को भी शिकवे थे, लेकिन उसके बाद उन्हें मना लिया गया। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आखिर क्यों ज़रूरत पेश आई है? अयासब, क्यों इख्तियारात दिए गए हैं इस किस्म के? बड़ी एक्टों में तरमीम हुआ है, इतनी एक्टों में हुआ कि हम उन एक्टों के नाम ही भूल गए हैं कि किन किन में हुआ है। तो इलेक्शन एक्ट में हुआ है कि पता नहीं 60 दिन 90 दिन या पता नहीं उससे ज़्यादा अगर हम किसी को बिठा दें तो मुआहदे, पता नहीं कौन सी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, कौन सी प्रोजेक्ट आएगी, उसके लिए वो हमने करना है। ये बात जो हमारे हजरत वो इलेक्शन की करते हैं और वो इनकी तारीख शुरू होती है 2018 से, ये किया गया था। 2018 वाली जो सिचुएशन वही कर लें, जो बड़े बल्लेबाज है उसको आउट कर दें और नीचों को रहने दें। सारों को तो वहाँ पे 2018 में नहीं किया था ना, इलेक्शन में तो हिस्सा लिया था, लेकिन इस वक्त वसवसा और डर कहीं ज़्यादा है। अच्छा, देखना ये भी तो चाहिए ना कि ये जो तजर्बा हमने सारा किया है, 15-16 माह तो ये इक़्तिदार में रहे हैं ना, इन्होंने क्या गुल खिलाए। जो मुल्क का हशर इन महीनों में हो गया, इस अरसे में हो गया, उसकी बात नहीं कोई करेगा। और पता नहीं पुरानी गिरदान जो है कि ये था वो था फलाना था। अगर ऐसी बात करनी है तो जब ये चेंज हुआ था तब की देख लें इकनॉमिक परफॉर्मेंस क्या थी। अपनी जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में आप देख लें, उसके बाद आपने ये सारा मसला ख़राब क्यों हुआ। सिर्फ एक रेजिम को हटाया जाता और उसका नतीजा कुछ ना होता तो कोई क्राइसिस नहीं था बनना। अगर सिर्फ हटाया जाता, हटाया था आपसे कुछ मैनेज नहीं हुआ, इकोनॉमी आपके हाथ, इकोनॉमिक सिचुएशन आपके हाथ से निकल गया। इन्फ्लेशन जो है, कहते हैं पहले वो जो आप यहाँ पे जो एक पूरा मातमता होता थिंक टैंक, इन्फ्लेशन जो आजकल की इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसने कहाँ तक वो पहुँच गई। हम अब भी मातम कर रहे हैं। कुछ भी नहीं वो कर रहे। मातम तो यहाँ का जो है एक अब तो है मिडिल क्लास जो है, जो इन्फ्लेशन ऐसी होगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सफ़ेद पोश के लिए मुश्किल हो गया। ये जो आपके हैं जो बिजली के बिल जो हैं, ये इतने हैं। अच्छे खाते पीते लोग जिन्हें हम वाइट कॉलर कहते हैं, वो नहीं वो कर सकते। और आप कह रहे हैं इलेक्शन की अनसर्टनटी, सबसे बड़ी अनसर्टनटी गैर यकीनी सूरत हाल ये है कि अगले महीने का बिल जो है बिजली का वो कितना होगा। हमने पिछले माह 15,000 का दिया था, अगले माह कितना होगा। वो खाक आदमी कोई सोचे कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, या तो कोई कहने कि इलेक्शन होंगे तो ये बिजली के बिल नीचे आ जाएंगे। जो बड़े देखिए, जहाँ पे इस रियासत में डिसीजन लेने हों वहाँ आप कर देते हैं। आपने एक एक्ट का किया है, पता नहीं और कौन से एक्ट्स में तरमीम हुआ, वो जो आप करना चाहते हैं हो जाता है। ऐसी आप चीज़ें करने को तैयार होते हैं जिसका तसव्वुर आप नहीं कर सकते, लेकिन आप कर देते हैं। ठीक है। जो बड़े आपको डिसीजंस लेने हैं, पावर सेक्टर जो है, जो IPPs हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, जो इस मुल्क के साथ बड़े हाथ हुए हैं, लेकिन जो IPPs के नाम से हाथ इस मुल्क के साथ हुआ, और वो कराने वाले कौन थे? उस वक्त की पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, और उनका एक वो था जादू करने वाला आदमी, वो है ही नहीं मुल्क में, पता नहीं कहाँ वो सेटल हो गया है। आज जो यहाँ पे आपने एक सिचुएशन बनाई हुई है, ऐसे लोग हैं जिना हाउस का नाम लेके जमानतें नहीं हो रही, फलाना नहीं हो रहा, एक खौफ व हरास का एक वो हो गया है। ये हमारे जो चौधरी परवेज लाई हैं, मतलब इनसे कोई ज्यादा रीजनेबल सॉफ्ट स्पोकन पॉलिटिशियन आपको पंजाब और पाकिस्तान में मिल सकता है। इसको आपने क्यों अंदर किया हुआ है? ठीक है, इसलिए अंदर किया हुआ है कि इसकी मजाल की हमारी इसने बात नहीं मानी। ठीक है, बात हम कर रहे हैं इलेक्शन एक्ट की, और उस पर सलमान साहब 3 महीने के लिए जिस गवर्नमेंट ने आना है उसको आपने क्यों इतने इख्तियारात दिए, इसकी क्या वजह है? एक्ट के बारे में आपको जवाब तो मिल गया होगा। देखिए, बात ये कि ये बात दुरुस्त है कि ये शिक जो है इसकी ज़रूरत नहीं थी। आखिर कौन से ऐसे हंगामी सूरत हाल है जिसमें आप 3 माह की जो इंटरिम सेटअप है उसे बाख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल असल बात ये है कि ये जब IMF के साथ आपका मुआहदा हुआ और उन्होंने कहा कि आपको एक किस्त अब मिलेगी
दूसरी किस्त निगरान निगरान हुकूमत गवर्नमेंट में कि अगले 90 रोज़ के अंदर 3 हुकूमतें होनी थी और उन्होंने वो काम तकसीम कर दिया। जिस मुआहदे पे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग शर्तें लगा रहे थे कि पाकिस्तान फ़लाँ तारीख को दिवालिया हो जाएगा, फ़लाँ तारीख को दिवालिया हो जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा, और अभी जिस माशी सूरत हाल की बात की जा रही है, देखिए हमें खुल के बात करनी। ये शब्बर ज़ैदी कौन था? किसी की आंख का तारा था ना कि ये आएंगे, ये पाकिस्तान के अंदर इस्लाहात करेंगे, ये आज रात 8 बजे उसका इंटरव्यू है। उसने कहा कि मुझे लाया गया, उसके बाद माफियाज जो हैं, मैंने जब हाथ डाला तो कभी शाह महमूद साहब आ रहे हैं, आपको नहीं पता ये हमारे MNAs हैं, इन पे हाथ नहीं डालना है। उसके बाद उसने कहा मैं दूसरी जगह हाथ डाला, असद उमर साहब 10 MNA लेके आ गए। और फिर मैं नहीं कहता, IMF की रिपोर्ट पढ़ के देखें कि इनकी उस वक़्त की कारकर्दगी की वजह से दिवालियापन की तलवार तो उस वक़्त लटक रही थी। क्या 3.5 साल पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही थी? 73 साल की जितनी महंगाई थी उससे दुगनी उन्होंने की, और इन्होंने आके उससे आगे की तरफ बढ़ाया। अब यह है कि जी क्या निगरान सेटअप आने के बाद जो मेरी मालूमात है कि कुछ मामला जिसका भी जिक्र नहीं हो रहा है, ये प्राइवेटाइजेशन का अमल है। हर हुकूमत, हर अपोजिशन कि जी ये हाथी है जी स्टील मिल, ये PI है जी, ये फलां अदारे हम इक़्तिदार में आके करेंगे, क्यों नहीं करते? मेरा ख्याल है ये इसी निगरान हुकूमत के दौर में होंगे। इसके अलावा जो माशी सूरत हाल के हवाले से कुछ चीज़ें कहीं तय हुई हैं और ये मामलात आगे की तरफ चलाने हैं। अगर पाकिस्तान के हुकूमतें इतनी अहल होती तो आप इस किस्त के लिए दरबदर हो रहे होते। तो बात है कि कहाँ तक ये नौबत किसने पहुँचाई है, इसमें एक हुकूमत की बात नहीं है। ये बिगाड़ बहुत पुराना है और हमारी मईशत जो है कर्ज़ों की मईशत है। जिस मईशत में कर्ज़ों के लिए भी कर्ज़े लेने पड़े, उसने कहाँ पर चलना है। फिर मैं आखिरी बात जो करूँगा कि जब तक आप ये लोड पाकिस्तान की अशराफिया पे नहीं डालेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ, वो जो कहा गया था कि जी 22 करोड़ आवाम पे लोड नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान की अशराफिया पे पड़ेगा, मुझे कोई एक जगह ऐसी नज़र नहीं आई जहाँ पर किसी पे लोड पड़ा। हमें भी ऐसी कोई जगह नज़र नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि इन 3 महीनों में ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए आपने इख्तियारात दे दिए। आमिर ज़िया साहब से जानूंगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर ज़िया साहब, 3 महीने में क्या कुछ होने वाला है जिसके लिए इख्तियारात दे दिए गए हैं निगरान हुकूमत को? ये सवाल सिर्फ आपके जहन में नहीं, हर शरीफ पाकिस्तानी के जहन में कि भाई इतना क्या ज़रूरत थी कि एक अधूरी नामुकम्मल पार्लियामेंट ने बिल्कुल ब्लाइंड किस्म की इन्होंने लॉ मेकिंग की है। यानी कि लोगों को ये नहीं पता था कि बिल में, मैं उन लोगों से मुराद है जो लॉ मेकर्स वहाँ पे बैठे हैं, पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, उन्हें ये नहीं पता था कि जी बिल में क्या आ रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, रज़ा रब्बानी जैसे शख्स ने जो बड़ा वेटरन है उन्होंने कहा, और उनकी टर्म है कि जी ब्लाइंड लॉ मेकिंग हुई है। आप तसव्वुर करें कि इलेक्शन एक्ट में 50 से ज़्यादा इन लोगों ने तरामीम की हैं, मेरे ख्याल में 54 के करीब हैं। अच्छा, क्या ज़रूरत पेश आई थी? फिर क्या ज़रूरत थी कि जी आपको अगर 90 रोज़ के लिए एक हुकूमत ने आना है, निगरान हुकूमत ने आना है और उसने कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं करने, फिर भी बाइख्तियार करने की क्या ज़रूरत थी? इससे फिर इस बात का एक आपको इंडिकेशन मिलता है, इशारा मिलता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि इस हुकूमत की जो मुद्दत होगी वो बढ़ जाएगी किसी न किसी हवाले से। तो लोगों के जहनों में अंदेशे भी ज़्यादा हैं और लोग क़यासाराई करने पे मजबूर हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अच्छा, अब हर आदमी जो है मईशत पे बात कर रहा है और मईशत के ऊपर कहा यह जा रहा है कि जी जो PTI दौर के 3.5 पौने 4 साल थे वो इस मुल्क में क़यामत बन के गुजरे। अब मुझे नहीं पता कि यकीनन उनके कई फैसलों पे आप सवालिया निशान उठा सकते हैं, लेकिन जो आज जो तस्वुर किया जा रहा है कि आप 20वीं सदी के जो मसाइल थे, जो लोग मसला थे, उनको 21वीं सदी में बतौर सलूशन आप अगर हम पे इम्पोज कर देंगे, मेरी मुराद है कि शरीफ ख़ानदान ट्राइड एंड टेस्टेड है और फेल्ड भी है, तो उससे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। एक सवालिया निशान है। ये भी सवालिया निशान है कि अब आदाद शुमार देखें, उस वक्त मातम होता था 11 से 12% इफरात ज़र के ऊपर। अब इस मरतबा जो है आप गुज़िश्ता माली साल का देखें 29-30% था, 40% तक हिट किया। आपकी पर कैपिटा इनकम $1766 से गिर कर 1568 रह गई। ठीक है ना, आप कोई भी माशी इशारिया लें आपको पता चलेगा गिरा है। और ये क्यों गिरा है? इसलिए नहीं गिरा कि एकदम मईशत के फंडामेंटल बदल गए थे, बल्कि लोगों का जो परसेप्शन था, क्योंकि मईशत आपको पता होना चाहिए कि चलती फंडामेंटल से ज़्यादा सेंटिमेंट पर है। क्योंकि इस मुल्क में सेंटिमेंट ख़राब हो गया था, लोगों को एतबार नहीं था, लोग जो थे समझते थे कि इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है,
فورن انویسٹمنٹ کی آتی، جو ہمارا ڈومیسٹک انویسٹر تھا وہ پیسے نہیں لگا رہا تھا، لوگ پیسہ خرچ کرتے ہوئے گھبرا رہے تھے، پھر اوپر سے جس طرح کا معاشی اقدامات کیے گئے تھے اس نے لوگوں کو بہت ناراض کر دیا تھا، تو اس کی وجہ سے جو کرائسس بحران مینج ہو سکتا تھا وہ ایگریویٹ ہو گیا۔ کچھ چیزیں تو ظاہر ہمارے بس سے باہر تھی نا، کہ یوکرین کی وار ہمارے بس سے باہر تھی، آئل پرائسز ہمارے بس سے باہر تھی، لیکن اب تو بہت ساری چیزیں ہمارے حق میں جا رہی ہیں پاکستان کے، کہ آئل پرائسز گر رہی ہیں، ورلڈ کموڈٹی پرائسز گر رہی ہیں۔ تو یہاں پر پھر سوال آ جاتا ہے اکنامک مینجمنٹ کا، جس میں سب سے تجربہ کار شخص ڈار صاحب نے جو کارنامے انجام دیے، جو چھکے چوکے لگائے، اس سے بجائے حالات بہتر ہونے کے مزید خراب ہوئے۔ اور اب جو ہے آپ دانت لگا کے بیٹھیں گے جی پھر انہی پالیسیز کا تسلسل جو ہے آپ آگے بھی لے کے جائیں گے، تو لوگ سوالیہ نشان ہے۔ پھر لوگ سمجھتے ہیں جی ایک ہماری ہم فکری مغالطے ہیں، کچھ فکری مغالطہ یہ کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے چیمپئن ہیں معیشت کو ٹھیک کرنے کے، اور انہوں نے ایسے پروجیکٹس لگائے ہیں جو مطلب ہے جن کا مجھ جیسے شخص کو تو سر پیر نہیں سمجھ میں آتا۔ موٹر وے بن رہی ہے تو وہ پوائنٹ مطلب اسلام آباد اور لاہور کے درمیان بن رہی ہے، وہ سرحدی علاقوں میں نہیں بن رہی، کراچی جہاں سے چیزیں مال ایکسپورٹ ہوتا ہے وہاں نہیں بن رہی ہے۔ تو ایک کویسچن ہے، پیلی ٹیکسی کویسچن مارک ہے۔ مفت کے اندر یہ جو آپ بانٹ رہے ہیں اپنا کمپیوٹرز یا لیپ ٹاپ، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اسی طرح ایک جو قیامت، جی لیپ ٹاپ، اور جو سب سے قیامت گزرا ہے آئی پی پی کا، بالکل صحیح انہوں نے کہا، بہت بڑا پاکستان کی معیشت کے ساتھ مسئلہ ہے، لیکن ایک مسئلہ جس نے ہمارا جو آپ بل دیتے ہیں الیکٹرک کا، جو بجلی گھر 2013 کے بعد لگائے گئے بغیر سوچے سمجھے، اس کی کیپیسٹی پیمنٹ جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے ہر یونٹ میں ہم 17-18 روپے کیپیسٹی پیمنٹ کے دے رہے ہیں، وہ بجلی گھر کس نے لگائے تھے؟ بلا سوچے سمجھے، نواز شریف صاحب کے دور میں تھے۔ یعنی اب تک بہت سے فیصلے بلا سوچے سمجھے کیے گئے ہیں، لیکن یقیناً یہ ترامیم تو سوچ سمجھ کے کی گئی ہوں گی۔ صافی صاحب کیوں ناگزیر تھیں یہ ترامیم؟ دیکھیے انتخابی اصلاحات تو جو سابقہ انقلابی پارٹی تھی ان کا بھی نعرہ تھا کہ وہ انتخابی اصلاحات کر کے حکومت چھوڑیں گے، اور آخری وقت تک اس بات پہ وہ مصر تھی وہ جماعت کہ انتخابی اصلاحات وقت کی ضرورت ہے۔ کل 54 ترامیم جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں تجویز اس کے حوالے سے تجاویز دی گئی تھی، اس پہ جو زیر بحث زیادہ ہے وہ آرٹیکل 230 2A ہے غالباً، جس پہ نگران وزیر اعظم کو مالیاتی اختیارات دیے گئے ہیں اور ان کو منصوبوں اور ملکی اور غیر ملکی منصوبوں کے حوالے سے فیصلے کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ یہ میرے لیے حیران کن بات ہے، جس طرح سلمان غنی صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے لیے اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ جو مجلسی شورا کا جو اجلاس تھا اس میں بھی پی ٹی آئی کے سینیٹر اور ان کے اراکین بیٹھے تھے، اور سینٹ میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہیں۔ وہ لوگ ان ترامیم کے حوالے سے کم از کم اپنا آواز اٹھا سکتے تھے، بلکہ کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ کچھ ایکٹ اور ترامیم کو سینٹ میں کم از کم پی ٹی آئی کے سینیٹر روک سکتے تھے۔ انہوں نے بھی اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ مجھے تو اس جماعت پہ بھی حیرت ہے، اگر یہ اتنی بری قانون سازی ہے یہ تمام کی تمام، تو انہوں نے کیوں نہیں آواز اٹھایا رضا ربانی کی طرح یا سینیٹر مشتاق کی طرح یا طاہر بزنجو کی طرح؟ ان لوگوں نے ان قانون سازیوں پہ کیوں لب کشائی نہیں کی؟ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے یہ عجیب اس لحاظ سے بھی ہے کہ ایک منتخب حکومت جو ہے وہ اپنے اختیارات کو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے جاری پروگرام کے اختیارات نگرانوں کے حوالے کرنے پہ راضی ہوئی ہے۔ 1988 میں بھی ایسا ایک دفعہ ہوا تھا، لیکن اس وقت غلام اسحاق خان جیسے با اختیار صدر موجود تھے، تو ان کو بھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ایک غیر منتخب شخصیت کو آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے یا بات چیت کرنے کا اختیار ملا تھا۔ لیکن یہ جو جمہوریت کے چیمپئن ہے، چلے میں نواز شریف صاحب کی پارٹی کی بات نہیں کروں گا، پیپلز پارٹی کیوں خاموش رہی؟ اس پہ جو پی ٹی آئی کے رہی صحیح جو پارلیمانی جماعت ہے انہوں نے کیوں کچھ نہیں کہا؟ جو باقی ہمارے اتنے بڑے بڑے مبصرین ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ سارے کٹھے ہیں۔ جی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔